بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ کل درس میں ایک شان نزول بتانا شروع کیا تھا، وہ یہ تھا کہ کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک وفد بھیجا خیبر سے۔ یہ وفد یہودیوں کی شکل میں یہودیوں پر مشتمل نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا۔ ان کے آنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے ہاں کسی صاحب ثروت نے، مالدار نے، کسی بڑے نے کسی شادی شدہ عورت کے ساتھ زنا کیا تھا، اور اس زنا کی وجہ سے عوام نے شور شرابہ ڈالا کہ تم لوگ جو ہے وہ غریبوں کو سزائیں دیتے ہو اور خود تمہارے وڈیرے ان کو بخش دیتے ہو جیسا کہ آج کل ہوا کرتا ہے، تو ایسا کیوں؟ جب یہ کہ ضد پہ لگے تو انہوں نے کہا کہ اچھا تو ہلکی پھلکی سزا دے کر معاملے کو دبا دیتے۔ جب بات اس پر ختم نہیں ہوئی تو انہوں نے ایک وفد روانہ کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور ان یہودیوں پر مشتمل لوگوں نے ان دو لوگوں کو بھی ساتھ لے لیا جو کہ مجرم تھے، جن سے زنا سرزد ہوا تھا۔ یہ لوگ بھی آئے نبی علیہ السلام کے دربار میں، تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری شریعت میں جو حکم ہے وہ بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں جو حکم ہے وہ ذرا تخفیف کے ساتھ ہے، ہلکا پھلکا ہے، بات ذرا مبہم سی ہے، واضح نہیں ہے۔ اس طرح کی بات کر کے نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ ٹالنے کی کوشش کی۔ جب یہ حرکت ہوئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نبی تو نبی ہوتا ہے، نبی کی فراست تو بہت زبردست ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے بچو۔ تو خود نبی علیہ السلام چونکہ نبی تھے تو آپ کی اپنی فراست کیا ہوگی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تورات لاؤ۔ ان کے ساتھ ایک ان کا بڑا علامہ آیا تھا، اس کا نام تھا عبداللہ ابن سوریہ۔ اس شخص نے آ کر نبی علیہ السلام کے دربار میں تورات پڑھنی شروع کی، اور جس جگہ پر رجم کا حکم تھا اس رجم کے حکم کو وہ گول کر گیا۔ وہاں عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، جو کہ سابقاً ماضی میں یہودیوں کے عالم تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ کذب عدو اللہ، اللہ کا دشمن جھوٹ بول رہا ہے۔ آپ وہ دیکھیں، اور جو الفاظ تھے وہ بہرحال رجم کے تھے۔ قرآن پاک نے جگہ اور کہا ہے وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، یہ آپ سے کیسے فیصلہ کرائیں گے؟ ان کے پاس تو تورات ہے، اس کے اندر تو اللہ کا حکم موجود ہے، کہ آپ کے پاس کیا کرنے آئے ہیں؟ قرآن پاک نے اسی آیت کا تذکرہ کیا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ، کہ ان کو اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جا رہا ہے لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ اللہ تعالیٰ جس الفاظ میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں نا، یہ الفاظ بڑے عجیب ترین ایک رخ رکھتے ہیں، ایک حیت رکھتے ہیں، ایک شان رکھتے ہیں۔ قرآن پاک کہتا ہے الم تارا، گویا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تعجب، آپ نہیں دیکھتے کیا؟ آپ نہیں دیکھتے؟ جیسے تعجب کا اظہار ہو رہا ہے۔ الم تارا الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، اللہ تعالیٰ ان کے مستقل طور پر جرائم کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو نہیں دیکھتے۔ الم ینتہی الی علمک امرہم، آپ کے پاس جو علم ہے ان کا معاملہ آپ کے پاس ختم نہیں ہوا، آپ کو پتہ نہیں چلا؟ کیسے یہ لوگ آپ کو کتاب کی طرف بلا رہے ہیں کہ ہمارے آپ کے درمیان میں فیصلہ کرنے والی کتاب موجود ہے، جبکہ ان کی اپنی تورات کے اندر حکم موجود ہے، اور یہ حکم تورات کو پانے کے باوجود اس سے انکار کرتے ہیں۔ دوسری آیت جو ہے اس میں کہا ذالک بانہم قالوا لا تمسنا النار الا ایاما معدودات، یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ موت تک انسان کی مجموعی زندگی جو دنیا کے اندر ہے وہ 7,000 سال ہے، لہٰذا ہم لوگ 7 دن، ہر 1000 کے بدلے میں 1 دن جہنم میں چلیں گے۔ ایک
كانوا يفترون، ان کو ان کے دین کے بارے میں دھوکہ دیا گیا، جو کچھ بھی وہ افترا کیا کرتے ہیں، جو کچھ وہ گڑتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا ہوا ہے وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، اگر کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ دوسری بات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح الفاظ میں جو ارشاد فرمایا کہ لن تمسنا النار الا ایام معدودات وغرهم في دینهم ما كانوا يفترون فكيف اذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، بس کیا کیفیت ہوگی اس دن جس دن ہم ان کو جمع فرمائیں گے، اس دن جس دن کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ووفیت كل نفس ما كسبت، اور ہر ایک جان کو اس کا بدلہ جو وہ کما کے لایا ہے اس کا عوض دے دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں انصاف ہے، ظلم نہیں ہے، انصاف ہے، ظلم نہیں ہے۔ جس ذات نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا وہ ایک اللہ کی ذات ہے۔ جس ذات نے اپنے اوپر کسی بھی طرح کی ظلم و زیادتی کو حرام قرار دیا وہ اللہ کی ذات ہے، اور یہی صفت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حق تعالیٰ نے ودیعت فرمائی ہے، یہ آپ کی شایع نشان ہے۔ زمین پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد ہستی ہیں جن سے کبھی بھی زمین پر کسی طرح کی ظلم نہیں، ہمارا عقیدہ ہے۔ آگے ارشاد ہوا قل اللہم مالک الملک، آپ کہہ دیجئے اللہ مالک الملک، مالک الملک، سلطنتوں کا مالک بادشاہ اللہ ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، اس کو چاہتا ہے اس کو عطا کرتا ہے بادشاہت، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت کو چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء، اور جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وتذل من تشاء، اور جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں خیر ہے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر بات پر قدرت رکھتا ہے۔ تولج اللیل فی النہار، اللہ کی بڑائی بیان ہو رہی ہے۔ تولج اللیل فی النہار، تو رات کو داخل کرتا ہے دن میں، وتولج النہار فی اللیل، اور آپ ہی کی ذات ہے، اے اللہ آپ ہی کی ذات ہے، وتولج النہار فی اللیل، اور دن کو گھسا دیتے ہیں رات کے اندر، وتخرج الحی من المیت، اور آپ ہی زندہ نکالتے ہیں مردے میں سے، وتخرج المیت من الحی، اور آپ ہی میت کو نکالتے ہیں زندہ سے، وترزق من تشاء بغیر حساب، اور جس کو چاہتے ہیں بغیر حساب کتاب کے رزق عطا فرماتے ہیں۔ ہوا یہ، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب غزوہ بدر ہو گئی، غزوہ بدر ہونے کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر ارشاد فرمایا کہ تمہیں قیصر اور کسریٰ کی حکومتیں ملیں گی۔ کسریٰ کا بادشاہ ایران کا بادشاہ کہلاتا تھا۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں دو بڑی حکومتیں تھیں، ایک قیصر کی جو کہ شاہ روم کہلاتا تھا، اور دوسری کسریٰ کی جو کہ شاہ ایران کہلاتا تھا۔ اس کے اطراف کے جتنے بھی ممالک ہیں، جیسے مسقط ہو گیا، بحرین ہو گیا، دوحہ ہو گیا، یہ سارے کے سارے ممالک یہ بلاد شام کے انڈر میں آتے تھے، روم کے انڈر میں آتے تھے، اور ایران مستقل اس طرف کی حکومت کرتا تھا۔ تو جب نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو بشارت دی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے ہاتھوں قیصر اور کسریٰ کو فتح کر دے گا، ان لوگوں نے کہا کہ آپ کو جو فتح مکہ مکرمہ والوں پر حاصل ہوئی ہے وہ لوگ ناتجربہ کار لوگ تھے، وہ جنگ کو جانتے نہیں تھے، وہ غیر منظم لوگ تھے، اور آپ جو خواب دیکھ رہے ہیں نعوذ باللہ، نبی علیہ السلام کو چیلنج کر رہے ہیں کہ آپ جو خواب دیکھ رہے ہیں کہ میں قیصر اور کسریٰ کو فتح کر لوں گا، تو ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ بڑی منظم قوتیں ہیں، بڑی مضبوط حکومتیں ہیں، ان کو چیلنج کرنا آسان کام نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری قل اللہم مالک الملک، آپ کہہ دیجئے بادشاہ تو ملکیت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے۔ اس کا دوسرا آسان ترین ترجمہ کیا ہے قرآن پاک سے؟ لمن الملک اليوم، وہاں سے یوم کو ہٹا دیں، اور اگر وہاں پر یوم کو لگا ہوا چھوڑ دیں اور قرآن پاک کو پریزنٹ ٹینس میں پڑھیں کہ موجودہ وقت میں، تو کیا کہیں گے؟ لمن الملک اليوم، آج کے دن کی حکومت کس کی ہے؟ آج کے دن کی حکومت کس کی ہے؟ اور وہاں جو مصداق ہے وہ لمن الملک اليوم، آخرت کے دن کی حکومت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ جب سب کو موت دے دیں گے تو ارشاد فرمائیں گے لمن الملک اليوم، کس کے لیے حکومت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا قل اللہم مالک الملک، بادشاہ، سلطنت کا حاکم، سلطنت کا ذمہ دار وہ بادشاہ ہے۔ لمن
لمن الملک اليوم، کہا تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہتا ہے بادشاہ دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے حکومت کو لے لیا کرتا ہے، وتعز من تشاء، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وتذل من تشاء، جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ ایک مرتبہ خلیفہ منصور بیٹھا ہوا تھا، واقعہ یاد آ گیا، لطائف علمیہ کے اندر ہے۔ خلیفہ منصور بیٹھا ہوا تھا، اس کے پاس حاجب بیٹھا ہوا تھا، اس کا مصاحب خاص۔ مکھی آئی، بادشاہ کی ناک پر بیٹھی۔ حاجب نے فوراً سوال کیا کہ بادشاہ سلامت جان کی امان پاؤں تو عرض کروں؟ جی فرمائیں۔ سرکار یہ بتائیے کہ بادشاہ کی تذلیل کے لیے سب سے نازک شے کیا ہے؟ منصور نے کہا تیرا ناز ہو، اس لیے کہ منصور کی اب سمجھ میں آ گیا تھا کہ حاجب نے مکھی کو اس کی ناک پر بیٹھتے ہوئے دیکھ لیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی جامع سلطنت عطا فرمائی کہ آج تک وہ سلطنت ہمارے قلوب پر راج کر رہی ہے۔ ہارون رشید کی بیوی اپنے محل کی چھت پر ہارون رشید کے ساتھ کھڑی ہوئی نیچے دیکھ رہی ہے، وہاں سے عبداللہ ابن مبارک رضی رحمۃ اللہ علیہ اپنے تمام تر مریدوں کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ ہارون رشید کی بیوی نے کہا ایک تم بادشاہ ہو، ایک وہ بادشاہ ہے، محل کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، ایسے جس طرح ہم اوپر سے کھڑے ہو کے نیچے روڈ پہ دیکھتے ہیں۔ اس نے دیکھا اور اس نے کہا ایک تم بادشاہ ہو اور ایک وہ زمین پہ چلنے والا بادشاہ ہے، عبداللہ بن مبارک۔ ان کی حکومت دلوں پر ہے اور تمہاری حکومت وجود پر ہے۔ ہم جس جگہ پہ کھڑے ہوئے اس وقت، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نہیں مانتے۔ اگر حقیقت میں حق تعالیٰ کی بادشاہت کو ہم تسلیم کر لیں تو ذلت اور عزت کے نقشے حق تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں پہلے بھی تھے، اب بھی ہیں، آئندہ بھی رہیں گے۔ اس نے کہا بیدک الخیر، خیر کے نقشے بنانے والے کون؟ اللہ۔ ہم کہتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے انک علی کل شیء قدیر، ہے اللہ آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں تو ہمیں پھر پیسے کے اندر قوت کیوں نظر آتی ہے؟ ہمیں اپنے الفاظ کے اندر قوت کیوں نظر آتی ہے؟ ہمیں اپنے غصے کے اندر قوت کیوں نظر آتی ہے؟ ہمیں اپنے تکبر کے اندر قوت کیوں نظر آتی ہے؟ اس لیے کہ ہم حق تعالیٰ کو ظاہر میں مانتے ہیں، باطن میں نہیں مانتے۔ حالانکہ قرآن پاک نے کہا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری اور باطنی گناہ کو چھوڑ دو۔ شاعر کہتے ہیں دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ الفاظ کا رد و بدل ممکن ہو، زمانہ ہو گیا شعر کو پڑھے ہوئے، تو دو رنگی چھوڑ دے۔ دو رنگی کا مطلب کیا ہے؟ منافقت۔ یک رنگ ہو جا کا مطلب کیا ہے؟ توحید پر ایک ہو جا، اللہ کو مان لے۔ اس وقت ہم دو کشتیوں کے سوار ہیں، ہم دنیا کو بھی خوش کرنا چاہتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، اور یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا تولج اللیل فی النہار، کیا عجیب بات یہ ہے کہ دن کو رات میں اور رات کو دن میں گھسا دیتا ہے۔ آج کل منٹ کے حساب سے اللہ سبحانہ و تعالی دن اور رات کے فاصلے کو کم اور زیادہ کر رہے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف روشنی اور ایک طرف اندھیرا؟ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ دو بڑی چیزیں، زمین اور آسمان، پھر دو بڑی چیزیں دن اور رات، واختلاف اللیل والنہار۔ اور آج تک کائنات میں کوئی ایک ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے زمین اور آسمان کے بنانے کا دعویٰ کیا ہو، اگر کیا بھی ہو تو وہ دن اور رات کے اندر کسی طرح کا تصرف کر سکتا ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نمرود کے سامنے موجود ہیں، وہاں بحث ہو رہی ہے۔ آپ کہتے ہیں أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ۔ ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اس نے کہا قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ۔ نمرود نے کہا میں زندہ کرتا ہوں، میں مارتا ہوں۔ قال ابراہیم، سامنے والے نبی ہیں، نبی کی جو فراست ہے وہ نبی کی فراست ہے، اس کے مماثل کوئی نہیں ہو سکتا۔ فرعون کیا بیچتا تھا؟
ابراہیم علیہ السلام فوراً فرمایا ہاں ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق، اللہ سورج کو لے کر آتا ہے مشرق سے، فاتی بہا من المغرب، تم مغرب سے لے آؤ، تم مغرب سے لے آؤ، تمہارے اختیار ہے، ٹھیک ہے چلو مان لیتا ہوں، لے آؤ۔ فبہت الذی کفر، مبہوت ہو کے رہ گیا، حیران زدہ ہو گیا، حیرت زدہ رہ گیا وہ شخص جس نے کفر کیا۔ موجودہ وقت میں ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نہیں مانتے۔ اور تخرج الحی من المیت، زندہ میں سے مردے کو نکالنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک شان ہے۔ قربانی کا ایک شرعی مسئلہ ہے۔ ایک آدمی گائے لایا، آپ شوق کرتے ہیں نا، سن لیں۔ ایک آدمی گائے لایا اور گائے گابن تھی، اس کے پیٹ میں بچہ تھا، گائے کو ذبح کیا تو اندر سے پیٹ سے بچہ نکلا اور بچہ زندہ ہے، بچہ زندہ ہے، تو کیا کیا جائے گا؟ ہم کہیں گے کہ جی بچہ چھوٹا تھا یا بڑا، بہرحال حکم یہ ہے کہ بچہ ماں کے تابع ہوگا، بچے کے بھی گلے پر چھری پھیر دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات پر قدرت رکھتے ہیں کہ ماں ذبح ہو گئی اور ماں کے پیٹ میں بچہ موجود ہے اور وہ زندہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک بھی ہے کہ اگر ماں مر گئی، انسان ہو اور ماں مر گئی تو اور بچے کی حرکت محسوس ہوتی ہو تو پیٹ چاک کر کے بچے کو نکال لیا جائے گا، بچے کو ماں کے ساتھ دفن نہیں کریں گے۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور وہ کون ذات ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے جو مردے میں سے زندہ کو نکالتا ہے۔ اس کی ایک مثال اور بھی ہے۔ ایک تو مثال وہ ہے جو عام طور پہ ہم روزانہ ہی دیکھتے ہیں کہ مرغی کے پیٹ سے اللہ انڈے کو وجود دیتا ہے، انڈا خون ہے، انڈا ناقص ہے، انڈا میت ہے اور مرغی زندہ ہے۔ اور اسی طریقے سے گونگے آدمی کی اولاد بولنے والی اور بولنے والے کی اولاد گونگی، قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ صاحب اولاد آدمی کی اولاد کے ہاں بانج اور بانج کے ہاں صاحب اولاد، یہ اللہ کے مزاج ہے، اللہ کا ستا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، ارشاد فرمایا وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور اسی طرح مردے میں سے زندہ کو نکالتا ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور یا اللہ تو جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے بغیر کسی حساب کتاب کے، بغیر کسی حساب کتاب کے اللہ رزق دے سکتا ہے۔ یہ آیت، یہ دونوں آیات کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں، ان کا عمل ہے باقاعدہ ہر نماز کے بعد 7 دفعہ اس نیت سے پڑھی جائیں کہ میرا قرضہ اتر جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے انتظام فرما دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔